قرآن پر ہونے والے اعتراضات کے جائزے کے سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت 24 تک پہنچے ہیں، جو ان تمام آیات میں سے ایک اہم ترین آیت ہے جنہیں قرآن میں خواتین کے حقوق اور وقار کو نظر انداز کرنے کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے وضاحت کی تھی کہ اس آیت کے آغاز سے عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ یہاں مرد کی عورت پر برتری کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک مکمل طور پر غلط فہمی ہے، اور ہم نے اس کی وجوہات بھی بیان کی تھیں۔ لیکن اس آیت کے اگلے حصے میں ایک اور موضوع اٹھایا گیا ہے جو کہ انتہائی چیلنجنگ ہے اور شاید قرآن میں خواتین کے حوالے سے سب سے زیادہ متنازع نکات میں سے ایک ہے، کیونکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی کے نشوز کا اندیشہ ہو تو وہ 3 مراحل اختیار کرے۔ پہلے اسے نصیحت کرے، پھر بستروں میں اس سے دوری اختیار کرے، اور تیسرے مرحلے میں ضرب کی باری آتی ہے، جسے اکثر مفسرین اور مترجمین نے ناشزہ عورت کو مارنے کے معنوں میں لیا ہے۔ لیکن کیا قرآن واقعی یہ مشورہ دے رہا ہے؟ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم مشہور باتوں اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پر تکیہ نہیں کریں گے۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم خود متن کی طرف رجوع کریں گے۔ آئیے غیر جانبداری سے اور پہلے سے قائم مفروضوں کے بغیر دیکھیں کہ ہم خود متن سے کیا سمجھ پاتے ہیں۔ اس آیت کے معنی سمجھنے کے لیے ہمیں نشوز اور ضرب کے معنی کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس آیت میں یہ کس معنی میں آئے ہیں، لیکن اس سے بھی اہم سورہ نساء کی ان تمام آیات کا سیاق و سباق اور ڈھانچہ ہے جن کی ہم نے پہلے بھی وضاحت کی تھی۔ جب ہم ایک بار غیر جانبداری سے انہیں پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ قرآن ان آیات میں خواتین کی تکریم، ان کے ساتھ حسن سلوک، انصاف اور ان کی حمایت کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ آیت 32 میں دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ خواتین کو بھی اپنی محنت اور اپنی کمائی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خواتین کے حقوق پر مسلسل زور دیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد اگلی آیات میں اس نکتہ کو مرد کی جانب سے عورت کی حمایت اور قوام ہونے، یعنی مردوں کا خواتین کی مدد اور کفالت کے لیے بھرپور طریقے سے کھڑے ہونا کے مسئلے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور آگے پھر اگلی آیات میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کوشش کی جائے کہ مرد اور عورت کا یہ بندھن نہ ٹوٹے، یہ تعلق قائم رہے اور یہ حمایت برقرار رہے۔ اس لیے ہمیں اس آیت کے معنی اس سیاق و سباق اور معنوی ڈھانچے میں بہتر طور پر سمجھنے ہوں گے۔ اب اس نقطۂ نظر کے ساتھ جب آپ اس سورہ میں نشوز کے موضوع کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھیے کہ عورت کا نشوز آیت 24 میں اور مرد کا نشوز اس سورہ کی آیت 163 میں بیان ہوا ہے، اور قرآن نے اس نشوز سے نمٹنے کے لیے حل اور مشورہ پیش کیا ہے۔ لیکن عورت کے نشوز سے نمٹنے کے لیے دیا گیا مشورہ اس مشورے سے مختلف ہے جو مرد کے نشوز اور ناسازی سے نمٹنے کے لیے دیا گیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے آیت 163 میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے نشوز یا اس کے اعراض سے پریشان ہو۔ عورت کے معاملے میں آیت 24 میں صرف نشوز کا اندیشہ بیان ہوا تھا، لیکن آیت 163 میں مرد کے نشوز اور اعراض دونوں کا اندیشہ بیان ہوا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عورت مرد کی حمایت اور سرپرستی کی محتاج تھی اور اب بھی ہے۔ اس لیے عورت اس بات سے پریشان ہے کہ مرد ناسازی کے بعد اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرے گا، اپنی حمایت بھی اس سے منقطع کر دے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ چنانچہ آیت 168 میں عورت کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوشش کرو کہ کسی نئے معاہدے یا صلح تک پہنچو تاکہ یہ سرپرستی ختم نہ ہو، اور یہاں زور صلح
آشتی اور اس حمایت کو برقرار رکھنے پر ہے۔ لیکن آیت 24 میں جہاں عورت کے نشوز کے اندیشے کی بات ہے، وہاں مردوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ 3 مراحل میں اس نشوز کا مقابلہ کریں۔ پہلا مرحلہ نصیحت، دوسرا مرحلہ بستر میں دوری اختیار کرنا، اور تیسرا مرحلہ ضرب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ضرب کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، اکثر کہا گیا ہے کہ یہاں ضرب کا مطلب مارنا ہے، لیکن جب ہم ان تمام آیات کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں مار پیٹ کرنا اس سیاق و سباق اور یہاں تک کہ خود اس آیت کے ساتھ ہم آہنگ اور درست معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی مرد عورت کے نشوز اور ناسازی سے پریشان ہے تو یہاں اسے نصیحت کرنے اور بستر میں اس سے دور ہونے کا مشورہ دینا عورت کو سازگار بنانے میں کیا اثر ڈال سکتا ہے، اور اسے مارنے کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کیا عام طور پر اس کا الٹا اثر نہیں ہوتا اور یہ ناسازی مزید بڑھ نہیں جاتی؟ ان تمام آیات کے مجموعے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان چند آیات میں بات یہ ہو رہی ہے کہ خواتین کی حمایت مردوں کے ذمہ ہے۔ نیک خواتین کو مردوں کے مقابلے میں اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، لیکن مرد جب عورت کی طرف سے ناسازی دیکھتے ہیں اور نشوز کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں تو قرآن پھر مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اچانک عورت سے اپنی حمایت منقطع نہ کریں۔ عورت آپ کی حمایت کی محتاج ہے، اس لیے یہ حمایت چند مراحل میں ختم ہونی چاہیے۔ پہلا مرحلہ، پہلے آپ نصیحت کریں، مشورہ دیں۔ اگر نصیحت اثر نہ کرے تو دوسرا مرحلہ جذباتی حمایت کو محدود کرنا ہے۔ بستر میں دوری اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مالی حمایت اور دیگر مراعات برقرار رہنی چاہیے۔ جذباتی حمایت میں کمی کے ذریعے آپ اسے بیدار کر سکتے ہیں اور اسے زندگی کی طرف واپس لا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی اثر نہ کرے تو اب ضرب کی باری ہے۔ یہاں ضرب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، عربی لغت میں لفظ ضرب کے لسانی ذرائع اور مآخذ کی بنیاد پر متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن بہترین اور درست ترین معنی ہمیں عربی کی قدیم ترین اور مستند ترین لغت العین میں مل سکتا ہے، جسے فراہیدی نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضرب کا مطلب اس کام کو انجام دینا ہے جو جملے کے سیاق و سباق میں بیان ہوا ہو۔ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے لفظ ضرب استعمال ہوتا ہے، چنانچہ آپ خود قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ضرب مثال دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، حرکت کرنے اور سفر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، تعلق پیدا کرنے کے معنی میں آیا ہے، منقطع کرنے کے آیا ہے، رکھنے کے معنی میں آیا ہے، مارنے کے معنی میں آیا ہے، واقع ہونے کے معنی میں آیا ہے، اور روکنے اور منہ پھیرنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ یہ معنی کہاں سے حاصل ہوئے؟ جملوں کے سیاق و سباق اور مفہوم سے، یعنی جہاں کاٹنے یا منقطع کرنے کا تصور تھا، وہاں جب ضرب آیا تو اس سے منقطع کرنا سمجھا گیا۔ اب ان وضاحتوں کے ساتھ جو ہم نے دیں، ہمیں سمجھ آیا کہ اس آیت میں اعراض، منہ پھیرنے کا تصور مؤخر کیا جا رہا ہے۔ یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس اعراض کو پیچھے دھکیلیں۔ چنانچہ جب وہ کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو نہیں، یہاں اس کا مطلب ہے ان سے اعراض کریں، کنارہ کشی کریں، نہ کہ انہیں ماریں۔ یعنی آپ اعراض کے مراحل کو مؤخر کریں، پہلے جذباتی اعراض، اور اس کے بعد اگر فائدہ نہ ہوا تو دوسرا اعراض، یعنی مالی پہلوؤں اور عورت کی کفالت کے لحاظ سے ان سے اعراض کریں۔ اس طرح یہاں ایک مکمل طور پر اخلاقی، منطقی اور تمام آیات کے ساتھ ہم آہنگ معنی حاصل ہوتا ہے، اور ہم اس عجیب معنی میں مبتلا نہیں ہوں گے جو مشہور روایتی تشریح نے کہا ہے۔